سبق نمبر 44۔ نمبر 3، معرب مرفوع، جبکہ لائے نفی جنس کے بعد اسم معرفہ ہو یا ایسا نکرہ ہو کہ اس کے اور لائے نفی جنس کے درمیان کسی اسم کا فاصلہ لایا گیا ہو۔ واضح رہے کہ ایسی صورت میں لا کو دوسرے اسم یعنی مسند الیہ کے ساتھ مقرر لانا ضروری ہوگا۔ اس وقت لا ملغا ہوگا، یعنی عمل نہیں کرے گا، اور وہ اسم ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمر، میرے پاس نہ زید ہے اور نہ عمر ہے۔ لا فی النار رجل، لا فی الدار رجل ولا امرات، اور گھر میں نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی عورت۔ دیکھیں پہلے پیچھے سمجھیں، پیچھے کیا تھا کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں تھی، منصوب، معرب منصوب اور مبنی بر فتح۔ اگر لائے نفی جنس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ اسم نکرہ ہے تو وہ اسم منصوب ہوگا، اگر اسم نکرہ ہے تو منصوب ہوگا۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر وہ اسم جو ہے وہ نکرہ مضاف یا مشابہ مضاف ہے یا نہیں ہے۔ اگر مضاف یا مشابہ مضاف ہے تو وہ معرب منصوب ہوگا، یعنی اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے۔ اور اگر نکرہ مفردہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو پھر مبنی بر فتح ہوگا، یعنی اس پر تنوین نہیں آئے گی، آئے گا تو زبر ہی لیکن تنوین نہیں آئے گی۔ تو یہ بات تو پہلے گزر چکی۔ تو دونوں میں کیا تھا کہ لائے نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، تو دونوں کے اندر بات یہ تھی کہ نکرہ ہو، اور دوسری بات یہ تھی کہ بلا فصل واقع ہو، تو اگر بغیر فصل کے واقع ہوگا تو یہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا۔ لیکن اگر یہ صفت نہ پائی جائیں، مثال کے طور پر اسم نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو، یا یہ کہ ہے تو نکرہ لیکن ماں کے کا جو اسم ہے اس سے پہلے کوئی دوسرا لفظ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اعراب معرب مرفوع ہوگا، یعنی اگر اسم جنس کے لائے نفی جنس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ نکرے کے بجائے معرفہ ہے، تو ایسی صورت میں لائے نفی جنس کا جو اسم ہے پہلے جو منصوب تھا اب مرفوع ہو جائے گا، پہلے اس کے اوپر زبر آ رہا تھا اب پیش آئے گا، تو اب یہ معرب مرفوع ہو جائے گا۔ تو چاہے اسم معرفہ ہو یا اسم اور لائے نفی جنس کے درمیان میں کسی چیز کا فاصلہ ہو تو پھر وہ معرب مرفوع ہوں گے۔ معرب مرفوع، جبکہ لائے نفی جنس کے بعد اسم معرفہ ہو۔ پہلے تو آیا تھا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، تو یہاں پر اسم معرفہ ہے نہیں بلکہ رجل میں اسم نکرہ ہے، اور یہاں جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسم معرفہ ہو یا ایسا نکرہ ہو کہ اس کے اور لائے نفی جنس کے درمیان کسی اسم کا فاصلہ لایا گیا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ نکرہ تو ہے لیکن اس لائے نفی جنس اور اس کا جو اسم آ رہا ہے اس کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو واضح رہے کہ ایسی صورت میں لا کو دوسرے اسم مسند الیہ کے ساتھ مقرر لانا ضروری ہوگا، یعنی یہاں پر ایک طریقہ یہ گزرے گا کہ لائے نفی جنس میں کہ اگر لائے نفی جنس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ معرفہ ہے، یا یہ کہ لائے نفی جنس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس سے پہلے کوئی لفظ محذوف ہے، تو ایسی صورت میں لائے نفی جنس کو پہلے تو لائیں گے ہی ایک بار، اور اگلے جو مسند الیہ ہے اس کے ساتھ ملا کر کے لائیں گے۔ تو
دو مرتبہ لا کو لانا ضروری ہوگا، اور اس کا عمل ختم ہو جائے گا۔ یہ جو جیسے پیش دے رہا تھا یا ضبط دے رہا تھا مختلف مواقع پر، وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ یہ ملغا ہو جائے گا، یعنی لاگو ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا، اور اس کا کوئی اعرابی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ دیکھیں، واضح رہے کہ ایسی صورت میں لا کو دوسرے اسم یعنی مسند الیہ کے ساتھ مقرر لانا ضروری ہوگا۔ اس وقت لا ملغا ہوگا، یعنی عمل نہیں کرے گا۔ تو پھر جب عمل نہیں کرے گا تو اعراب کیا آئے گا؟ کہتے ہیں جو مبتدا ہے وہ مرفوع ہوگا، وہ اس میں جو ابتدا کی وجہ سے ہے مرفوع ہوگا، اور وہ اس میں ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگا، یعنی جو مبتدا خبر کی ترکیب اس کی ہوگی تو مبتدا ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہوگا۔ جیسے لا زید عندی ولا عمرو، تو یہاں جو لا نفی جنس ہے، زید اس کا اسم ہے، لیکن زید نکرہ کے بجائے معرفہ ہے، تو اب یہ جو لا ہے یہ لاگو ہو جائے گا، اور ایک لا اگلے مسند الیہ سے پہلے بڑھایا جائے گا، یہ لا نفی جنس کا ہوگا۔ تو لا زید عندی ولا عمرو، نہ تو زید میرے پاس ہے اور نہ عمرو ہے، تو یہاں جو زید پہ پیش آیا ہے یہ اس میں مبتدا بننے کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ اور دوسری مثال دے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، نہ عورت ہے گھر میں نہ مرد، تو یہاں جو ہے مثال ملائے ہے کہ رجل لا کا اسم ہے اور لا نفی جنس ہے، تو نفی جنس اور نکرے کے درمیان فصل آ گیا، نکرے کے درمیان فصل آ گیا، اور تو اس لہذا یہ لا عمل کے اعتبار سے ملغا ہو جائے گا، اور فی الدار رجل یہ ایک جملہ ہوگا، ولا امرأۃ اس کا اس پر عطف ہوگا۔ فائدہ مشابہ مضاف، وہ اس میں ہے جو مضاف نہ ہو لیکن مضاف کی طرح دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کے معنی مکمل نہ ہو۔ تو یہ جیسے بتایا تھا کہ مضاف الیہ میں دو جز ہوتے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہوتے ہیں کہ اگر فائدہ مشابہ مضاف وہ اس میں ہے جو مضاف نہ ہو لیکن مضاف کی طرح دوسرے کلمے کی ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں اس کے معنی مکمل نہ ہو سکے، جیسے قارئ کتابن، کتاب کو پڑھنے والا، تو یہاں قارئ مشابہ مضاف ہے، حقیقت میں مضاف نہیں ہے، قارئ حقیقت میں مضاف نہیں ہے بلکہ یہ مشابہ مضاف ہے۔ تو یہ مشابہ مضاف اس وجہ سے ہے کہ جس طرح سے مضاف الیہ میں ہوتا ہے کہ بغیر مضاف الیہ کی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسی طرح سے اس میں ہوتا ہے کہ بغیر اگلے اسم کے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے قارئ پڑھنے والا، کس چیز کو پڑھنے والا کچھ پتہ نہیں تھا، مجہول تھا، آگے کتابن لگا دے کہ کتاب کے اعتبار سے کتاب کو، تو کتاب کا پڑھنے والا، اس کا ترجمہ بھی بالکل جو ہے اسی کی طرح ہو رہا ہے، یعنی مشابہ مضاف کی طرح، جیسے قارئ کتابن، کتاب پڑھنے والا میں قارئ ہے۔ اسماء عدد ناسبہ بھی مشابہ مضاف ہیں، جو اسماء عدد ہیں یعنی کل ملا کر کے جو اسماء ہیں، گنتیاں ہیں، یہ گنتیاں بھی مشابہ مضاف ہیں، گنتیاں بھی مشابہ مضاف ہیں، کیونکہ بغیر معدود کے عدد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہیں عشرون، کیا عشرون کیا ہے، 20 کیا چیز ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، جب رجلان لائے تو تب اس کا وثاق متعین ہوا، تو یہ بھی جو گنتیاں ہیں ساری کی ساری گنتیاں مشابہ مضاف ہیں۔ تو بہرحال اس جو سبق کا خلاصہ ہے وہ یہ نکلا کہ اگر لا نفی جنس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ اسم کیسا ہے، جو اسم لایا جا رہا ہے وہ اسم کیسا ہے، نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ مشابہ مضاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مضاف یا مشابہ مضاف ہے تو
تو اس کا جو اسم ہے وہ مبنی بر فتح ہوگا، اور اگر مضاف مشابہ مضاف نہیں ہے تو پھر اگر مضاف تو معرب منصوب ہوگا۔ اور تیسری شکل یہ تھی کہ لا نفی جنس کے بعد اسم آئے وہ اسم معرفہ ہو، یا اسم آئے لا کا لیکن اس سے پہلے کوئی دوسرا لفظ جو ہے دونوں کے درمیان میں داخل ہو چکا ہو۔ تو ایسی صورت میں جو اعراب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مبتدا خبر والا جو اعراب ہے اس کا شمار کیا جائے گا، اور لا نفی جنس والا جو لا ہے وہ لغو ہو جائے گا۔ سبق نمبر 44، معرب مرفوع جبکہ لا نفی جنس کے بعد اسم معرفہ ہو یا اسم نکرہ ہو، اور ہو کہ اس کے اور لا نفی جنس کے درمیان کسی اسم کا فاصلہ لایا گیا ہو۔ واضح رہے یہ ایسی صورت میں لا کو دوسرے اسم غیر مسند الیہ کے ساتھ مکلل آنا ضروری ہوگا۔ اس وقت لا ملغا ہوگا، لا ملغا ہوگا، یہ کہ لغو ہوگا، ملغا ہوگا یعنی عمل نہیں کرے گا، اور وہ اس میں ابتدا کی وجہ سے مرفوع رہے گا، تو یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ جیسے لا زید عندی ولا امر، میرے پاس نہ تو زید ہے نہ امر ہے۔ لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، نہ گھر میں مرد ہے اور نہ عورت۔ فائدہ، مشابہ مضاف وہ اس میں ہے جو مضاف نہ ہو لیکن مضاف کی طرح وہ دوسرے کلمے کی ملائے بغیر اس کے معنی مکمل نہ ہو۔ تو مشابہ مضاف وہ اس میں ہے جو مضاف نہ ہو لیکن مضاف کی طرح دوسرے کلمے کی ملائے بغیر اس کے معنی مکمل نہ ہو، جیسے قارئ کتابن، کتاب کے پڑھنے والے میں قارئ۔ اسمائے عدد ناصبہ بھی مشابہ مضاف ہوتے ہیں، اسمائے عدد ناصبہ بھی مشابہ مضاف ہوتے ہیں، جیسے 20 جلن میں 20۔